شکریہ منصور. پہلے تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ میاں اسلم صاحب نے ایسا کیوں کہا کہ میں بہت خوش نظر آ رہی تھی. میں قطعاً ان چھوٹے ظرف کے لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کی تکلیف کے اوپر جو ہے یا کسی کی انسلٹ کے اوپر خوش ہو سکوں. میں نے اپنی تکلیف کا اور دکھ کا اظہار کیا، اور بلکہ میں نے تو کبھی فردوس آپا کی جو ہے وہ پبلکلی تعریف بھی نہیں کی. میں نے تو آج ان کے جوڑے کی بھی تعریف کی، اور میں نے کہا کہ مجھے آج ان سے الوداعی سیلفی بھی لینی تھی اگر وہ جو ہے وہ جا رہی ہیں. یہ صرف فردوس عاشق اوان نہیں ہے. آپ دو نام آپ بھول گئے بیچ میں اپنے انٹرو میں. سمسام بخاری اور میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر تباہ آزمائی فرما چکے ہیں اطلاعات کے محکمے کے اوپر. اور لیکن اب وہ عمران خان صاحب اور وزدار صاحب کا جو ہے وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ سورج کو جو ہے وہ مغرب سے نکال کے دکھائیں، اور آپ جو ہے وہ اب جو کبا سفید کر کے دکھائیں، تو وہ ممکن نہیں ہوتا. جو آپ نے کیا ہے وہی نظر آئے گا. ابھی جو جتنی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے عباسی صاحب نے، بڑی حیرت ہے اور تکلیف ہے کہ عباسی صاحب کو آج پتا چلا کہ آج چیئرمین نیپرا نے کیا کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ بجلی پہ سبسڈی واپس لی جا رہی ہے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ تل ملا اٹھیں گے. یہ میرے لفظ نہیں ہیں، ان کے لفظ ہیں. اس کے بعد جو ادویات کی قیمت میں آپ نے کل جو ہے وہ 150% اضافہ کیا ہے. انسولین کی قیمت اس وقت پاکستان کے اندر 1000 روپے سے اوپر جا چکی ہے. اس کا علم ہے آپ کو؟ جو آپ نے بہت ترقی فرما دی ہے اس کے اندر ڈالر کی قیمت جو ہے، جو آپ نے کہا تھا بہت بس نیچے آ جائے گی، دیکھیے گا آپ کیا ہوگا، اور ڈالر کی قیمت مسلسل اوپر جا رہی ہے، روپیہ جو ہے وہ روز بروز گر رہا ہے. لیکن یہ سب اس کو ترقی کہتے ہیں. ان کی اب اس ترقی کو جو ہے ان کو ترقی ثابت کرنی ہے. وہ کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ مطلب ایک کوشچن ہے. افغانستان کی صورتحال بگڑ رہی ہے، ہمیں جو ہے سلامتی کونسل میں کوئی ہم سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، ہمیں بٹھاتا کوئی نہیں، بلاتا کوئی نہیں، لیکن مطلب کسی کی جون ہی رینگ رہی اور ملک ترقی کر رہا ہے بہت. آٹا چینی کو میں کیا روؤں، اس کو ہر دفعہ روتے ہیں کہ آٹا چینی جو ہے اس کی قیمت نیچے نہیں آ رہی. گھی کی قیمت میں جو ہے وہ 300 روپے تک کا ایک اضافہ ہو گیا ہے. یہ تمام جو ترقی کی نشانیاں انہوں نے چھوڑی ہیں نا، اس ترقی کی نشانیوں پہ 2/3 میجورٹی تو کیا میرے بھائی، آپ اپنے اپنے حلقوں میں دیکھیے. آج ابھی بلکہ میں نے دیکھا فاروق حبیب صاحب کے حلقے میں، جو ابھی نئے ہمارے نیولی اپوائنٹڈ جو وزیر اطلاعات ہیں، ان کے حلقے میں جو ہے ان کے وہ پلے کارڈز لے کے جو ہے وہ لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جو ہے ان کے تلاش گمشدہ کے اشتہار دے رہے ہیں پانی کے اندر کھڑے ہو کے. تو یہ جو ترقی آپ نے کرائی ہے نا، جو یہ آپ کے آسمانوں پہ، ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ہے، یہ عام آدمی کے ساتھ یہ ترقی کیا کر رہی ہے. یہ کبھی آ کر اس کے اوپر دیکھیے، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. آج ہمیں منصور اس پہ فردوس بازی آئیں گئیں، وہ کہیں اور بھی چلی جائیں گی، وہاں سے آ جائیں گی. یہ تو ان کا میوزیکل چیئر چل رہا ہے، وہ لگا رہے گا، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ہمارا لینا دینا یہ ہے کہ ادویات کی قیمت میں، خاص طور پر جان بچانے والی ادویات کی قیمت میں آپ نے جو 150% دوبارہ اضافہ کیا، پہلے 600% کیا تھا، 150 اب 750% جو آپ نے اضافہ کر دیا ہے ادویات کا، اس کا جواب کون دے گا؟ کرونا کے اندر یہ اتنے کارنامے ہیں ان کے کہ کرونا کے پیسے کھا جاتے ہیں. کرونا کے فنڈ کے اندر بے ضابطگیاں کرتے ہیں. فیڈرل حکومت کا مبلغ ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ روک لی. ابھی وہ ڈائریکٹر جنرل کی نئی رپورٹ کے اندر ہر محکمے پہ چارج شیٹ آئی ہے بے ضابطگیوں کی اور کھانے پینے کی. اس پہ بات کرنی چاہیے. فردوس باجی جو ہے وہ اب ٹھیک ہے، ان کے اوپر پھر کبھی بات ہو جائے گی. نہیں، میرا ایکچولی مقصد تو یہ تھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جتنا اس پارٹی کا اور جتنا اس حکومت کا دفاع کیا ہے اور جتنی ان کی کاوشیں ہیں، وہ چاہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی بات سے، وہ یا ان کا طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح ان کے میرے خیال میں اٹ واز کوائٹ انسلٹنگ ٹوڈے. اور مجھے افسوس اس بات کا یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص نے ایک آواز تک نہیں نکالی کہ جی ہماری ایک سینئر ممبر کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا. صداقت صاحب، میں I want to put this. میں آپ کو ایک انسائٹ، ایک منٹ میں منصور صاحب آپ کو ایک انسائٹ دے دوں. جو آپ کو سٹوری پتا چل رہی ہے ایسے نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق سی ایم آفس سے باقاعدہ سیکرٹری اسمبلی کو کال کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو جو ہے وہ ہاؤس میں آنے سے روکا جائے. اور فردوس عاشق اوان صاحبہ کی سیالکوٹ الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے اچھی بنا کر بزدار صاحب کو نہیں دی گئی تھی کہ سیالکوٹ کی الیکشن میں محترمہ کی خواہش تھی کہ شاید بریار صاحب جو ہے وہ نہ جیت سکے. کچھ اس قسم کی ان کے خلاف جو ہے ایک پلاٹ تیار ہوا اور اس کے بعد آج ہوا. یہ صداقت صاحب، یہ جو کچھ بھی عظمت صاحبہ کہہ رہی ہیں، ایک تو اس پہ بھی جواب دیجیے گا. دوسری بات یہ why does this happen؟ ابھی جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ایکسپریس نیوز کے اوپر ہی نیچے ٹکرز چل رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم سے ملنا چاہ رہی تھی، گورنر ہاؤس گئیں، وہاں پہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی. اس کے بعد چلتے چلتے جب وہ ہیلی کاپٹر کی طرف وزیر اعظم جا رہے تھے تو چلتے چلتے صرف ان سے ان کی ملاقات ہو سکی. ہاؤ انسلٹنگ از دس؟ کیا فردوس عاشق اوان، میں دوبارہ وہی کہوں گا، ان کی باتوں سے، ان کے طرز سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن دس از انسلٹنگ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پہلے تو جس طرح عظمت صاحبہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ لال جوڑے میں تھیں اور اچھی لگ رہی تھی، میرا نہیں خیال تھا کہ اس حد تک جانا چاہیے کسی کے بارے میں.
اور مجھے اس کی وجہ پتہ ہے کہ ان کو نئی نئی چوٹ لگائی ہے انہوں نے سیالکوٹ میں, اور ان کا منڈا سیالکوٹیا جو ہمیشہ جیتا تھا اس کو انہوں نے ہرا دیا ہے. تو ظاہر ہے ایک ریاکشن ہے کہ وہ ان کو ایک گیٹ پہ روک لیا, بھائی نہیں ہے وہ ایم پی اے, وہ نہیں ہے وہ منسٹر, اگر ان کو روک لیا تو اتنا بڑی کون سی یہ واویلا مچ گیا, کسی نے ان سے کوئی بدتمیزی کی ہو یا خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا جی آپ کے بارے میں اجازت نہیں ہے, اور وہ حکومت کا ادارہ نہیں ہے. اسپیکر جو ہے وہ ایک تو اسمبلی اٹونومس ہے, حکومت سے کتابیں نہیں ہیں, دوسری بات ہے اسپیکر بھی ہماری پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. تو ان کا, اور چلیں اسپیکر نے کہہ دیا, میرا نہیں خیال تھا کہ اس پہ اتنی بڑی بات ہو, لیکن چونکہ مسلم لیگ نے ان کو تازی چوٹ لگی ہوئی ہے, اور وہ چوٹ بھی خالی ایک سیالکوٹ کی نہیں ہے, وہ ان کو ایک پورا بیانیہ ان کا دفن ہو گیا. جو ان کا وہ ایک امیدوار کہتا تھا کہ میں اگر ہار گیا تو میں مودی سے مدد لوں گا, اور جو یہ ان کا سیالکوٹی ہارا ہے منڈا سیالکوٹی, اس کا بھائی کہتا تھا کہ میں اپنے گھر میں عمران خان کی بجائے مودی کی تصویر لگاؤں, مجھے اچھا لگے گا. اور جو میاں صاحب وہاں پہ حمداللہ سے مل کے اینٹی پاکستان باتیں کرتے رہے. تو ظاہر ہے ان کا نہ صرف بندہ ہرایا انہوں نے, بلکہ ان کا پورا بیانیہ ہی دفن کر گئے. تو جو فردوس صاحبہ کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں یہ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کرنا ظاہر ہے ایک اسکیجول ہوتا ہے اور مشکل ہوتی ہے ملاقات کرنی. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس سے زیادہ بات کی جائے کہ یہ بہت سخت انہوں نے ان کو ساڑا ہے, صحیح معنوں میں جلایا ہے مسلم لیگ نون کو اپنی باتوں سے بھی اور آخر میں سیٹ سے بھی. تو ان کو جو تکلیف ہے وہ بڑی اس کا وہ واضح ہو رہا ہے. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ان کے جوڑے پہ اور ان کی لکس پہ اور ان کو اتنا حد تک امیز باتیں میرا نہیں خیال تھا کہ وہ سیاسی ساڑ نکالنا چاہتے تھے, سیاسی جلن اپنی پوری کرنا چاہتے تھے. تو وہ میرا خیال ہے کہ آیا ہے چیز. میرا خیال ہے صداقت دواجی صاحب تھوڑا سا اپنا اور اپنے گریبان, پارٹی کے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کریں. جو زبان آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ہم تو اس کے اشر اشیر بھی نہیں ہیں. اور ایک خاتون کا اس کی لکس پہ میں نے کوئی بات نہیں کی, میں نے کہا پیاری لگ رہی تھی, اور انہوں نے غلط کیا کہ ان کو اندر جانے نہیں دیا. ایک دوسری بات ان کا پرابلم یہ کہ ان کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہوتا نا. اب استحقاق جو آلریڈی رولز جو ہیں ہر اسمبلی کے یہ پرمٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایکس ممبر, وہ ایکس منسٹر ہو, وہ ایکس ایم پی اے ہو, ایکس ایم این اے ہو, اس کو اسمبلی میں بغیر کسی اجازت لیے اس کو اندر جانے کا اختیار موجود ہوتا ہے. یہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے یا پروونشل اسمبلی کے لیے موجود ہے. اس کے باوجود ان کو روکا جانا ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی تھی. خوش تو یہ ہو رہے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے تو جیسے کہا کہ میں چاہ رہی ہوں اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کی جائے. جتنی بات کی جائے گی وہ شاید ان کو اس کے بارے میں جو ہے وہ اچھا نہ لگے. میں تو اسی لیے ادویات کی قیمت پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, میں بجلی کی قیمت پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, میں باقی چیزوں پہ بات کر رہی ہوں. اور بیانیہ جو ہے وہ آپ ہمارے بیانیے کی فکر نہ کریں. جو بیانیے میں نے آپ کو بتایا نا, یہ جو آپ عام آدمی کے ساتھ بیانیے کر رہے ہیں, ان بیانیوں کا جواب چلیں آ جاتے ہیں اس پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ نے جو یہ میں ذرا آتا ہوں جی, میں ذرا اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. میں صرف ذرا چودھری منظور صاحب بھی ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, چونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی یہ شعبہ ان کے پاس تھا, وہاں سے بھی اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا تھا. چوہدری صاحب, یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, کیا یہ ٹھیک تھا؟ یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ صداقت صاحب کہہ رہے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ اگر نہیں ہو جا سکی تو نتھنگ بگ, اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر وزیر اعظم سے ان کی ملاقات جو ہے وہ چلتے چلتے اگر ہیلی کاپٹر کی طرف جاتے ہوئے ہوئی ہے تو ان کی اپوائنٹمنٹس کا چکر ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے صرف پلیئر اپنا چینج کیا کیونکہ ٹیم میں اس وقت شاید فاسٹ بالر کی جگہ کسی اسپنر کی ضرورت ہے, اس وجہ سے صرف ٹیم کے اندر چینجز کی گئی. چوہدری صاحب بہت شکریہ منصور. ایک تو میرا اسکائپ کا پرابلم ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے فون پہ آنا پڑا ہے. دوسرا, میرا خیال اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ جو لوگ اس کے بعد بھی بدتمیزیاں کر رہے ہیں انہیں صرف آج سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کل تک جو خاتون ان کے لیے بدتمیزیاں کر رہی تھی دوسرے لوگوں کے ساتھ, آج اس کی حالت یہ تھی کہ نہ پرائم منسٹر ملنے کے لیے تیار ہے, نہ ان کو اسمبلی میں گھسنے دیا گیا ہے. یہ ایک سبق حاصل کرنے والی بات ہے, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں قصور میں ہوں. اس وقت حالت یہ ہے کہ شہر کے اندر 12 سے 14 گھنٹے بجلی جا رہی ان شیڈیول, اور دیہاتوں میں 18 گھنٹے کی بجلی بند ہو رہی, اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پچھلے 2-3 دن سے کوئی بجلی نہیں. ہم نے کل تمام شہر کی تمام تنظیموں نے, تاجر تنظیموں نے, وکلاء بار کے نمائندوں نے, کسانوں کے نمائندوں نے, کولڈ سٹوریج والوں نے, اس پہ لیبر کی تنظیموں نے, پاور لومز والوں نے, فیملیز والوں نے, سب نمائندوں نے یکجا ہو کر قصور پریس کلب میں
کل کیا ہے اس پہ انہوں نے صرف آج ایک ایس سی کو ٹرانسفر کر دیا ہے. ہمیں کسی افسر کی ٹرانسفر سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر صداقت عباسی صاحب بھی میری بات سن رہے ہیں تو میں انہیں کہوں گا کہ یہ کنفرم کریں کہ کیا قصور کے اندر یہی صورتحال ہے. ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت. بازاروں میں کوئی کام نہیں ہو رہا, پاور لوم بند ہے, تحریر بند پڑی ہے, ٹیوب ویل بند پڑے ہیں, کولڈ سٹوریج کے اندر آلو گل رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس پہ ہم نے ایک ہفتہ دیا ہے. میں صرف اتنا کہہ دوں آج یہ ہم نے پورا ہفتہ ان کو دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر, تاکہ یہ کہیں نہ کہ ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا کوئی اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. میں ایک ہفتہ پورا دیا ہے. اگر یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. ہم قصور کے اندر بہت بڑا احتجاج کریں گے اور اس کے بعد ہم احتجاجی جو لوگ ہیں ان کو لے کر اس کے اگلے مرحلے میں لیسکو چیف کے باہر لاہور آ کر بیٹھیں گے.